يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حبيب والي مقتدر. اصلاحی مجلس کے نام کے اوپر ہم لوگ بیٹھے ہیں. یاد دلاتا ہوں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم کیوں بیٹھے. میری آپ کی اصلاح کا سامان اللہ تعالیٰ فرمائے. بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اصلاح ہو گئی تو پھر گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. موت بھی آسان, سکرات بھی آسان, قبر بھی آسان, قیامت کا میدان بھی آسان ہو جائے گا. اور اسلام میں ایسا ہے کہ ایک کام کرنا ہے تو اس کے پیچھے آدمی لگے رہے. بزرگوں کے کلام میں نے بہت ہی مرتبہ دیکھا ہے کہ جو آدمی ایک کام کے پیچھے لگا رہتا ہے, اگرچہ اس میں وہ پورا کامیاب نہ ہو سکا, لیکن وہ اسی کام کے کرنے والوں میں شامل ہے. مثلا کسی آدمی نے حفظ قرآن کا ارادہ کیا کہ میں قرآن پاک کو حفظ کر لوں گا, اور اس نے شروع کر دیا اور تھوڑا تھوڑا روز یاد کر رہا ہے. 1 پارہ ہوا, 2 پارہ, 3 پارہ, 4 پارہ, پورا نہیں کر سکا. اس درمیان میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو حافظوں کی لائن میں جائے گا. ایک آدمی حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا, راستے میں اگر اس کا انتقال ہو گیا, میدان عرفات میں نہ جا سکا, یہ حاجیوں میں شامل, حاجی میں نہیں, قیامت تک ہر حج کا ثواب ملتا ہے. بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہے, اس لیے تمام کاموں میں مثال سمجھ لیجیے. آدمی جب اس کام کو شروع کر دیتا ہے پھر کام نہ بھی پورا کر سکا, کام پورا نہ کر سکا, اللہ تعالیٰ اسی لائن میں اس کو شامل کر دیں گے. تو میں بہت مرتبہ اتنا پڑھا ہے, حسن حاجی مزاج اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تو بہت آتا ہے, حاجی مزاج اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ فن سلوک کے اندر جو آدمی اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس میں لگ گیا اور پورا نہ کر سکا, فرمایا یہ پورا اصلاح کرنے والوں کے معنی ہے. جیسے امام غزالی نے اپنی پورا سلوک کیا نا, مثال کے طور پر کوئی مرتبے پر نہ ہو لیکن جیسا ان کو ثواب ملتا, تو ہم لوگ بھی کیا کرتے رہے, اور یہ کام کرنا یہ ختم نہیں ہوگا, یہ مرنے دم تک کرنا ہے. یعنی آدمی بیمار ہو جاوے, اچھا ہو جاوے, تندرست ہو, کمزوری ہو, کام میں کمی بیشی تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے. اس وجہ تندرستی میں کام زیادہ ہوتا ہے, کمزوری ہوتی ہے تو کام کمی ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے, پھر بات نہیں رہتی ہے. تو سوتے سوتے جتنا بھی ہو سکے اتنا کام کرتی جائے. مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے, توبہ استغفار اور اللہ سے کرنی ہے انشاءاللہ. اور یہ بھی سنا ہے کہ جو آدمی اپنی اصلاح میں لگا ہوا ہے تو آخری مرتبہ تک وہ اس میں لگا ہوا ہے, تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس کو نسبت مع اللہ مرنے سے پہلے حاصل ہو جاتی ہے. مرنے سے پہلے نسبت مع اللہ, نسبت مع اللہ بہت بڑی چیز ہے. نہیں, یہ نسبت مع اللہ جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ارتداد نہیں ہوتا. آتی نہیں تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. یہ اللہ ہمارے دلوں کو آپ نے ہدایت دی ہے اسلام پر, اب ٹیڑھا نہیں بنانا. یہ دعا کرتے رہنا چاہیے نمازوں کے بعد, نماز کے بعد 5 وقت کی نماز کے بعد دعا بھی مانگنی چاہیے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ایمان کے اوپر خاتمہ بالخیر فرمانے کی دعا نہ کرنا. تو جس کو نسبت مع اللہ حاصل ہو جاتی ہے, فرمایا پھر ارتداد نہیں ہوتا ہے, اس کو ارتداد نہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس کو جمائے رکھتے ہیں. تو یہ اصلاح کی لائن میں بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرتا رہے, لیکن دھیان سے کرے. اپنے اندر دیکھے کیا کیا خرابیاں ہیں, اس کو پیش کرے, جہاں سے ہو سکے خود ہی اس کو مٹائے سن سن کر. اگر کسی کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہو تو پیش کرے کہ بھائی یہ جاتا نہیں ہے, کیا کروں. تو اس طریقے سے سارے روحانی امراض کو ایک وضو لے کر, اور پھر جو کام کرنے کی ہے اس میں بھی پوچھے یہ کام کروں یہ نہیں کروں, اس لائن سے. مثلا غیبت کیسے نکل جائے ہمارے اندر, بری نظر سے دیکھنا کب نکل جائے, تکبر کب نکل جائے, غرور کب نکل جائے, فخر کب نکل جائے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کب نکل جائے. اصلاح سے ہوگا, علم سے نہیں ہوگا. علم ضروری ہے, علم تو علم کی بات ہو رہی ہے, علم ضروری ہے, لیکن صرف محض ظاہر علم سے یہ ہونے کا نہیں.